السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے کیا اسے بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹوانا ضروری ہے، اور جس پر قربانی واجب نہیں ہے یعنی جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا ہے اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جسے قربانی کرنی ہو تو اسے حدیث پاک میں ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے منع کیا گیا ہے، مگر یہ جو حکم ہے یہ وجوبی یعنی اوبلیگیٹری نہیں ہے بلکہ استحبابی یعنی ریکمنڈڈ ہے، یعنی اگر کوئی اس پر عمل کرے تو بہتر ہے اور نہ کرے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ مسلم شریف میں ہے عن ام سلمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم ہلال ذی الحجۃ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعره واظفاره، یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1977 اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث نمبر 2791 پر ہے، اور نسائی شریف میں حدیث نمبر 4362، ترمذی شریف میں حدیث نمبر 1523 اور ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 3150 پر ہے۔ اور جو شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اگر وہ بھی ذی الحجہ کے پہلے 10 مبارک دنوں میں بال اور ناخن کاٹنے سے رکا رہے اور عید کی نماز کے بعد حجامت وغیرہ کروائے تو اسے بھی قربانی کا ثواب ملے گا۔ ابو داؤد شریف میں ہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امرت بیوم الاضحیٰ عیدا جعلہ اللہ عز وجل لہذه الامت، قال الرجل ارأیت ان لم اجد الا منیحة انثى افاضحی بها، قال ولكن تأخذ من شعرك واظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام اضحیتك عند اللہ عز وجل۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس منیحہ یعنی ادھار لیے گئے جانور کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دوں؟ فرمایا نہیں، ہاں تم اپنے بال ناخن اور مونچھیں تراشو اور منہ زیر ناف مونڈ لو، اسی میں تمہاری قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں پوری ہو جائے گی۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 2779 پر اور نسائی شریف میں حدیث نمبر 4365 پر ہے۔ حضرت علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرہ میں حجامت نہ کرائے، بقرعید کے دن بعد نماز حجامت کرائے تو انشاءاللہ ثواب پائے گا، جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے۔ مرات المناجی شرح مشکات المصابیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 370۔ مگر یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ منہ زیر ناف یعنی پیوبک ہیئر اور بغل کے بال یعنی آرم پٹ ہیئر اور ناخون 40 دن کے اندر کاٹنا ضروری ہے۔ 40 دن سے زیادہ نہ کاٹنا مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہے، اس لیے اگر کسی نے کافی دنوں سے ناخون یا زیر ناف اور بغل کے بال نہ کاٹے ہوں اور اب اگر وہ قربانی تک نہ کاٹے تو 40 دن سے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر اس مستحب پر عمل نہیں کر سکتا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم صرف استحبابی یعنی ریکمنڈڈ ہے، کرے تو بہتر ہے، نہ کرے تو مضائقہ نہیں، نہ اس کو حکم عدولی کہہ سکتے ہیں، نہ قربانی میں نقص آنے کی کوئی وجہ، بلکہ اگر کسی شخص نے 31 دن سے کسی عذر یعنی ویلڈ ایکسکیوز کے سبب خواہ بلا عذر یعنی وداؤٹ اینی ایکسکیوز ناخن نہ تراشے ہوں نہ خط بنوائے ہوں کہ چاند ذی الحجہ کا ہو گیا تو وہ اگرچہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس مستحب پر عمل نہیں کر سکتا۔ اب 10ویں تک رکھے گا تو ناخن اور خط بنوائے ہوئے 41واں دن ہو جائے گا، اور 40 دن سے زیادہ نہ بنوانا گناہ ہے، فعل مستحب کے لیے گناہ نہیں کر سکتا۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 353۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے پہلے سے منہ زیر ناف یا بغل کے بال یا ناخن وغیرہ نہیں تراشے ہیں اور اگر وہ اب نہیں تراشے گا تو 10 ذی الحجہ تک 40 دن سے زیادہ ہو جائیں گے تو وہ اب اس پر عمل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مستحب کے لیے گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔